مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں تھے اور آپ کے حالات کیسے تھے، اور آپ اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ۔ جو چیز آپ 15 دن پہلے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے اب آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ علاج میں جو انہوں نے ڈالا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، بیسٹ آپشن تھا کہ جس میں علاج میں آپ کو ڈالا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی علاج کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو بتائیں، میں آپ کے گھر والوں کو کبھی بھی جو انہوں نے آپ کو علاج میں ڈالا تو مجھے بتا دیں کہ اس کے علاوہ کوئی اچھا رستہ، کوئی اور رستہ تھا؟ کوئی تھوڑا بہت برین سٹارمنگ کریں کہ وہ یہ کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے، وہ آپ کو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج سکتے تھے، یا آپ کو کسی گاؤں میں بھیج سکتے تھے کھلی فضا میں، کوئی اچھی فضا میں، کچھ ایسا کچھ نہ کچھ تو بتا دیں کہ کچھ وہ کر سکتے تھے۔ اچھا، کیا آپ کے گھر والوں نے کبھی جذباتی انداز میں اپیل نہیں کی، کبھی کہا نہیں کہ بیٹا ہماری زندگی بہت تکلیف میں ہے، آپ سدھر جاؤ، ہم بڑے اپسیٹ ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کے؟ کچھ آپ کو اپیل تو کی ہوگی، کچھ آپ کے لیے اس طرح نہیں کی؟ پیرنٹس کچھ بتائیں گے انہوں نے کبھی کوئی جذباتی انداز میں اپیل کی ہو اپنے پیشنٹ سے کہ بھائی ہماری بس ہو گئی ہے، بہت تکلیف میں ہیں ہم، آپ کچھ رستہ اپنا درست کر لو؟ کوئی اپیل آپ نے کی ہے تو مجھے بتائیں، یا اپیل کوئی نہیں کی؟ دوپٹہ رکھ دیا ہو پاؤں میں، پگڑی رکھ دی ہو، کوئی سینے سے لگا کے کہا ہو کہ بیٹا نہ کرو نشہ، کوئی یہی ہوتی ہے نا جذباتی اپیل؟ اسی سے مراد ہے آپ کی؟ مطلب جذباتی اپیل اس میں کیا ہے کہ اے داڑھی دیکھ، چٹی داڑھی دیکھ پیو دی، یہی ہو سکتا ہے نا؟ رو کے بھی دکھایا، چٹی داڑھی بھی دکھائی، اور سینے سے بھی لگایا۔ آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ ذہن کی بیماریاں ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ الجھنیں، پریشانیاں، ذہنی بیماریاں اور ڈپریشن اور شکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، جنہیں ہم ذہنی بیماریاں کہتے ہیں یا نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ویسے ہی نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، اور اس میں جو پیشنٹس خود سے آ کے اپنے علاج میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی انڈور کرنے کی۔ ماضی بعید میں زیادہ سے زیادہ لوگ انڈور ہوتے تھے، آہستہ آہستہ انڈور کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں لاہور کا جو مینٹل ہاسپٹل ہے یا لاہور سیکیٹرک ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں، وہاں بہت سارے بیڈز خالی رہتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے سائز کا ایک ہاسپٹل ہے جو کہ بہت پرانا بھی ہے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہاں اب خالی پڑا رہتا ہے وہ، اور زیادہ تر علاج آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہوتا ہے ان مریضوں کا جو آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ نشے کی بیماری کے لیے خود سے آ جاتے ہیں ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ انڈور میں ہوں، ان کے لیے ماڈل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم اپ سائڈ اپ ماڈل کہتے ہیں۔ اور جو انڈور میں جنہیں آنا پڑتا ہے کہ وہ خرابی بہت بڑھ چکی ہے یا وہ علاج کے لیے تیار نہیں ہے یا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب پھر انڈور میں لایا جاتا ہے تو اس کو اپ سائڈ ڈاؤن ماڈل کہتے ہیں۔ اور یہ 300 سال سے یہ طریقہ علاج جسے ہم اب اپ سائڈ ڈاؤن کہتے ہیں یہ 300 سال سے چل رہا ہے۔ لیکن بیچ میں جو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بہت پریشان ہوں اپنے شراب کے نشے کی وجہ سے، یا مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے، یا مجھے ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو ان کو کوئی جو اپنے علاج کے لیے خواہش مند ہے اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا جو اپنے علاج کے لیے خود آگے بڑھ کے آئے، لیکن جو علاج سے باغی ہوتا ہے، جو علاج سے بھاگتا ہے اور اپنی ذات کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور فیملی کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتا ہے، تو پھر اس کا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ کو دیکھا ہے لڑکوں نے، یہ جو ارد گرد آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس حالت میں بھی دیکھا ہے اور اس حالت میں بھی دیکھا ہے
اور وہ حالت آپ کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ تھی اور ہمیں نظر آتا تھا کہ آپ بڑی شدید تکلیف میں ہیں، اور ہماری کوشش تھی کہ جلد سے جلد آپ تکلیف میں سے نکل آئیں، اور پھر آخرکار آپ نکل آئے۔